नौकरों आ जाओ, खाने का वक्त है। Nöker! आशिकी का भूत उतर गया। हाँ, अभी लाता हूँ। ये खाओ खाना, तुम्हारे लिए यही खाना है। अमीर गोरकुड़ो खान का हुक्म है। यार खुदा,
اور جو کچھ تمہاری روح نے محسوس کیا وہ بس یہاں تک ہی تھا. میں اپنے دشمن کو بخشتا نہیں ہوں، انتقام لیتا ہوں، وہ بھی عبرتناک. اب شہزادی کو بھی تم لوگوں نے کھو دیا. وفاداری پہ سمجھوتا اپنی موت کے برابر ہوتا ہے. کون لے گا انتقام؟ میں لوں گا. میں جناب. تم اتنے زیادہ بے بس تھے کہ انتقام نہیں لے سکے. عثمان کی اوقات میرے قدموں میں بھی نہیں ہے. اگر اتنی ہمت ہے کہ اس دنیا میں انتقام لو تو کھڑے ہو جاؤ. Yettik. السلام علیکم ناظرین قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 100 میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج کی اس ویڈیو میں قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 100 کا اردو ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے. ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں منگول کماندار کارگوغلو خان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر اورحان غازی ہولوفیرا اور اس کے 2 سپاہی درختوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ناظرین اسی دوران ہمیں ایک منگول سپاہی دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہوتا ہے. وہ کھانا لیے ہوئے میدان کے بیچ میں یعنی کہ جنگل کے بیچ میں آ کر تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سپاہیوں جمع ہو جاؤ، کھانے کا وقت ہے. یہ سن کر تمام سپاہی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ناظرین اسی دوران ہمیں عثمان صاحب کے بیٹے اورحان غازی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اورحان غازی ہولوفیرا کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے اشارے میں بتاتے ہیں کہ میں
मैं यहां से आजाद होने की कोशिश करूंगा। इसी दौरान उरहान गाजी का हाथ दिखाया जाता है, यानी कि उरहान गाजी अपने अंगूठे को पकड़ते हैं और उरहान गाजी अपने दादा अर्तुल गाजी की याद को ताजा करने वाले थे, जैसे अर्तुल गाजी ने मंगोलों को खुद से आजाद करवाया था। नाजरीन, इसी दौरान उरहान गाजी बहुत ही जोर लगाते हुए अपने अंगूठे को तोड़ देते हैं। जैसे ही उरहान गाजी अपने अंगूठे को तोड़ते हैं तो उरहान गाजी होलोफिरा की तरफ देखते हुए उससे इशारा करते हैं कि मैंने अपना अंगूठा तोड़ दिया है, अब तुम्हारा काम है। नाजरीन, इसके बाद होलोफिरा नौकर को आवाज देती है, यानी कि मंगोल सिपाही को आवाज देती है कि नौकर। यह सुनकर मंगोल सिपाही उसकी तरफ माइल होता है और होलोफिरा से मुखातिब होकर कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे सर से आशिकी का भूत उतर गया है? इसी दौरान होलोफिरा उस नौकर से कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ला दो, मैं भूखी हूं। तो नौकर भी होलोफिरा को तंज करते हुए कहता है कि क्या आशिक से तुम्हारा दिल भर चुका है? इसी दौरान होलोफिरा भी कुछ शर्मिंदा हो जाती है और नौकर वो खाना लेने चला जाता है जहां पर कुछ मंगोल सिपाही आपस में बैठे होते हैं। उरहान गाजी वहां पर अपने हाथ को आजाद करा लेता है बेड़ियों से, यानी कि जंजीरों से, और दूसरी तरफ वो नौकर यानी कि मंगोल सिपाही होलोफिरा के लिए खाना लेकर आ रहा होता है। जैसे ही वो होलोफिरा के पास खाना लेकर आता है और होलोफिरा के सामने उस खाने को रखता है और होलोफिरा के हाथ छोड़ने वाला होता है ताकि होलोफिरा उस खाने को खा सके। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि उरहान गाजी उस जगह से आजाद हो जाते हैं और पीछे से मंगोल सिपाही की गर्दन में वो जंजीरें डालकर उसका वही काम तमाम कर देती हैं, यानी कि उसे मार देती हैं। इसके बाद उरहान गाजी उस सिपाही को मारने के बाद होलोफिरा की तरफ बढ़ती हैं और उसकी तमाम रस्सियों को खोलने से पहले वो उस सिपाही के पास जो तीर कमान होता है उस तीर कमान को उठाते हैं। तीर कमान उठाने के बाद उरहान गाजी होलोफिरा के बालों के पीछे से तीर चलाकर अपने दोनों सिपाहियों को रस्सियों से आजाद करवा देते हैं। दोनों सिपाहियों को रस्सियों से आजाद करवाने के बाद उरहान गाजी होलोफिरा की रस्सियां खोलते हैं और दूसरी तरफ उरहान गाजी के दोनों सिपाही खुद को आजाद कराने के बाद होलोफिरा की जो खादिमा होती है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक सिपाही एक बमों की तरफ बढ़ता है ताकि वो बम वो जहां पर मंगोल बैठे हैं उनकी तरफ फेंक कर उन्हें जख्मी कर सके और दूसरा सिपाही होलोफिरा की खादमा की तरफ बढ़ते हुए उसे जंजीरों से, यानी कि जो बंदी हुई होती है, उससे आजाद करा देता है। इसके बाद उरहान गाजी का सिपाही दिखाया जाता है जो कि मिट्टी से बने हुए कुछ कटोरों में जो बम बना होता है उसको उठाकर उरहान गाजी की तरफ देखता है। तो उरहान गाजी भी उसे इशारा देते हुए कहते हैं कि हां, इसी तरफ फेंक दो। इसके अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान एल्प अरसलान की एपिसोड नंबर 8 में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में सुल्तान एल्प अरसलान की एपिसोड नंबर 8 का मुकम्मल उर्दू रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाएगा। आगाज करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारका पढ़ लीजिए। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें तुगरुल साहब दिखाए जाते हैं जिन्हें उनकी बीवी उन्हें चुग्गा पहना रही होती है। नाजरीन, इसके बाद तुगरुल साहब अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहते हैं, मैंने एक अरसे से सुलेमान को नहीं देखा और वो कब यहाँ आएगा मैं बहुत बेताब हूँ और हसन के लिए मेरी तमन्ना अभी तक खत्म नहीं होती। इसके बाद तुगरुल साहब की बीवी अपने शोहर तुगरुल यानी कि सुल्तान तुगरुल से मुखातिब होकर कहती है, आपके बच्चे शहर को रोशन करेंगे मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। जिसके जवाब में सुल्तान तुगरुल अपनी बेगम से मुखातिब होकर कहते हैं कि बिल्कुल बेगम साहिबा ऐसा ही है, दोनों मेरे हाथों पर पैदा हुए और दोनों इंशाअल्लाह बहुत बड़े जवान भी हो गए। इसके बाद सुल्तान तुगरुल की बीवी
اپنے شوہر سلطان تغرل سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ شاید میں آپ کو شہزادہ نہیں دے سکتی میرے پیارے سلطان، مگر آغوش کے سب بچے بالکل میرے بچوں کی طرح ہیں۔ اسی دوران سلطان تغرل کی بیوی بہت زیادہ غمگین بھی ہو جاتی ہے۔ سلطان تغرل اپنی بیوی کو غمگین دیکھ کر اس کے بعد سلطان تغرل اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے مزید کہتے ہیں، تم نے میری زندگی کو خوشی، میرے دل کو روشنی اور میرے دماغ کو سکون بخشا ہے، تم بالکل بھی ایسا نہ سوچا کرو۔ یہ سن کر سلطان تغرل کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سلطان تغرل اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی کا صاحب اولاد ہونا اور نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی زور نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میری پیاری بیوی تم بھی پریشان نہ ہو عالتن جان خاتون، مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں تمہیں بہت زیادہ تسلی دیں گی۔ اس کے بعد سلطان تغرل اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، سنہرے دل و جان والی میری پیاری بیگن، تم پریشان مت ہوا کرو، مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ سلطان تغرل اپنی بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلیمان، حسن اور اربکستان پہنچنے والے ہوں گے، تمہیں ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا چاہیے، ان کا پسندیدہ کھانا تیار کرو، ہر چیز تیار کرو، خادموں کو کہو کہ کسی بھی چیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے، وہ ہمارے محل میں بہت ہی سالوں کے بعد آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مہمان نوازی میں کمی ہو۔ جس کے جواب میں سلطان تغرل کی بیوی اپنے شوہر سلطان تغرل سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ حاضر جناب، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کا ہر حکم کمی پیشی کے بغیر ہی بجا لایا جائے گا میرے سلطان۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سلیمان صاحب دکھائے جاتے ہیں جو کہ تمام لوگوں کے بیچ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ارد گرد تمام کالے چوغوں میں ملبوس لوگ ملبوس ہوتے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سلیمان صاحب اپنے تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، شاباش بہادرو، حملہ کرو۔ ناظرین، اتنے میں تمام سپاہی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک ایک کافر کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں۔ سلیمان صاحب بھی بہت بہادری کے ساتھ اپنی تلوار کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایک کافر کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں اور ان کے سپاہیوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی بہادری کے ساتھ ایک ایک کر کے ان کافروں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلیمان صاحب کے سپاہی کمزور پڑتے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک سلیمان صاحب کا سپاہی نیچے گر جاتا ہے تو کافر سپاہی اس پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک تیر آ لگتا ہے اور وہ تیر صرف ایلپ ارسلان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایلپ ارسلان ان کی مدد کے لیے وہاں آ پہنچتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام سپاہی خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ سلطان ایلپ ارسلان ہماری مدد کو آ پہنچے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حسن سپاہی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے، بھائی کیا تم ٹھیک ہو؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے، ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں۔ سلیمان صاحب بھی ایلپ ارسلان کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ ایلپ ارسلان آخر کار یہاں کیا کر رہا ہے۔ ایلپ ارسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر بہت ہی بہادری کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کرتا ہے اور ایک ایک کافر کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، دیکھتے دیکھتے تمام کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہوتی
ہوتی ہے اور ترک سپاہی یعنی کہ ایلپ ارسلان اور سلیمان صاحب کے سپاہی بہت ہی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، لیکن ان کا ایک سربراہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایلپ ارسلان کے سامنے اور سلیمان صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کو ہم نے آپ کی خاطر پکڑا ہے حضور، تاکہ آپ جان سکے، محل میں اس کے ساتھ جو کریں گے ہم دیکھ لیں گے اتالیق۔ ناظرین اس کے بعد انہیں پکڑ کر محل کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین ہماری اس ایپیسوڈ کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو یعنی کہ سلطان ایلپ ارسلان کی ایپیسوڈ نمبر 8 کا اردو ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو کا ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی ایلپ ارسلان کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ایلپ ارسلان کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔